ایک ایسا تاجر جو عقل بیچتا تھا۔ یہ سن کر اب بھی شاید چونک جائیں، مگر یہ سچ ہے۔ چلیے سنیے۔ پرانے زمانے کی بات ہے جب گاؤں سادگی اور سچائی سے بھرے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایمان اپنی کرایانہ کی دکان سے اپنے بیٹے فارس کی پرورش کرتا تھا۔ فارس جوان تھا مگر ایمان نے اسے کبھی کام نہ کرنے دیا، ہر خواہش پوری کی۔ اچانک ایمان کی موت نے فارس کو اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ سوچتا اب کیا کروں؟ ایمان کے دوست نے کہا بیٹا صبر کرو، اللہ کو شاید یہی منظور تھا۔ اب تمہیں اپنے والد کا کاروبار سنبھالنا ہوگا۔ فارس نے دکان سنبھالی مگر گاہک نہ آئے۔ پریشان ہو کر اس نے دکان فروخت کی اور پڑوسی شہر میں کاروبار شروع کرنے کا سوچا جہاں لوگ سادہ لو تھے۔ یہ سوچ کر فارس نے سفر شروع کیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ ایک بڑے شہر پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے بازاروں کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ کوئی مناسب کاروبار شروع کیا جا سکے۔ بازاروں میں گھوم کر اسے مہنگائی کا احساس ہوا۔ اس کی رقم ناکافی تھی۔ پھر اس نے انوکھا خیال سوچا، ایک دکان کرائے پر لی اور لکھ دیا عقل برائے فروخت۔ لوگ ہنسنے لگے، عقل کون بیچتا ہے؟ فارس نے کہا ہر کسی کو عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی دکان کی شہرت پھیل گئی۔ ایک شخص نے مذاق میں 1 درہم کی عقل خریدی۔ فارس مایوس نہ ہوا۔ شہر میں ایک کنجوس بوڑھے کا سادہ لو بیٹا منیر تھا۔ بوڑھے نے کہا عقل کی کھیتی کرو۔ منیر نے صحن میں مٹی ڈال دی۔ بوڑھا بولا یہ کیا نادانی ہے؟ ایک دن منیر نے فارس کی دکان دیکھی اور 1 درہم کی عقل خریدی۔ ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور منیر کو تھما دیا۔ منیر وہ کاغذ لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ سوچتا رہا کہ جب وہ اپنے ابا کو بتائے گا کہ اس نے صرف 1 درہم میں عقل خرید لی تو وہ کتنے خوش ہوں گے۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنے والد کے پاس گیا اور بولا ابا جان، دیکھیں میں 1 درہم کی عقل خرید لایا۔ آئیے آدھی عقل اب رکھ لیں اور آدھی مجھے دے دیں۔ وہ چلایا، اے نادان، تو نے 1 درہم پھینک دیا۔ یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ دوسروں کی لڑائی دیکھنا عقل مندی نہیں۔ بوڑھا فارس کی دکان پر پہنچا اور چلایا، اے بے ایمان، تو نے میرے بیٹے کو بے وقوف سمجھ کر دھوکا دیا۔ فارس نے درہم واپس کر دیا۔ خلیفہ کی 2 بیویوں کی خادمائیں تربوز پر لڑ پڑیں۔ منیر نے دیکھا دونوں نے اسے گواہ بنا لیا۔ پریشان منیر نے فارس سے مشورہ مانگا۔ فارس نے 10 درہم لے کر کہا دربار میں پاگل بن جاؤ، اور منیر نے پاگل پن کی اداکاری کی۔ خلیفہ نے اسے نکال دیا۔ بوڑھے کو فکر ہوئی کہ اگر سچ پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ فارس نے 200 درہم لے کر کہا سچ بتا دینا۔ 2 ماہ بعد منیر نے خلیفہ کو سچ بتایا۔ خلیفہ نے معاف کر دیا اور فارس سے متاثر ہو کر اسے طلب کیا۔ فارس نے 20,000 درہم میں عقل دی۔ بغیر سوچے کوئی کام نہ کرو۔ جب وزیر اور حکیم نے خلیفہ کو زہر دینے کی سازش کی، فارس کی نصیحت نے جان بچائی۔ خلیفہ نے سازش پکڑ لی، دونوں کو قید کیا اور فارس کو وزیر خاص بنا دیا۔ فارس کی عقل کی دکان مشہور ہوئی اور اس کی دانشمندی نے اسے دربار تک پہنچایا۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ عقل صحیح وقت پر استعمال ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کہانیاں اب تک بار بار پہنچتی رہیں تو ہمیں ضرور فالو کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔